الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، خلیفہ صوفی محمد اقبال صاحب، جناب علامہ فضل کریم صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، میرے بھائی علامہ عامر صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ توفیق باری تعالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، اور بھائی محمد اقبال صاحب کو اور ان کے بیٹوں کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے یہ فرش ذکر جو ہے یہ بچھایا ہے۔ بھائی شاہ صاحب نے، بھائی شمشیر صاحب نے اور دوسرے ہمارے ثنا خانوں نے بہت خوبصورت ثنا خوانی کی۔ دیکھیے، اس میں جب ہم یہ محفل ذکر کا اہتمام کرتے ہیں تو ذکر تو ظاہر ہے اللہ کا ہوتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے، اور اس سے ملنے والا ثواب جو ہے وہ ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ عرس جو ہے یہ سب کے نہیں منائے جاتے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں عرس ہوتے ہیں اور کہیں برسی منائی جاتی ہے۔ بھائی ان کے بھی ظاہر ہے دن منائے جاتے ہیں۔ تو ایک بنیادی چیز ہے یہاں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ نے بہت سی قسمیں اٹھا کے یہ جملہ کہا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، سورج کی، چاند کی، زمین کی، مثلا ساری کائنات کی قسمیں اٹھا کے کہا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم، اور یہاں مفسرین نے ما من کے معنی میں لکھا ہے، یہاں ما جو ہے یہ من کے معنی میں ہے، اس کے بنانے والے کی قسم۔ بھائی شمس بھی اسی نے بنایا تھا، یہ ستارے بھی اسی نے بنائے تھے، یہ کائنات اسی نے بنائی تھی، وہ کیا نفس نفیس بنایا ہوگا جس نفس نفیس کے بنانے کے بعد اسے ناز آیا کہ کیا نفس بنایا ہے، اس بنانے والے کی قسم۔ یہ ظاہر ہے کوئی ہم جیسے گناہگاروں کے نفس کی تو بات نہیں تھی،
جس نفس پہ اللہ نے ناز اٹھایا۔ بہرحال گفتگو وہاں تک پہنچے گی، میں نے اشارہ کر دیا ہے، لیکن یہاں پہلے ہم نے نفس انسانی کی بات کرنی، جس کے لیے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی اس انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اب اس کے بعد ہیں یہ دو چیزیں، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور جس نے اس نفس کو گندا کر لیا وہ برباد ہو گیا۔ ہاں میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس انہی کے عرس منائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ ہاں، ان کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا شان ہے جن کا عرس منانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائے، جن کی یاد منانے کے لیے رسول اللہ کی نعت پڑھی جائے۔ یہ وہ نفس ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا۔ ظاہر ہے اس میں صرفی نحوی بحثوں میں تو نہیں پڑھوں گا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے یہ بحث مشکل ہوتی ہے، لیکن حضرت صاحب کے وسیلے سے میں ایسی بحثیں چھیڑ ہی دیتا ہوں، اور آپ نہ بھی چاہیں تو پھر میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ نفس انسانی جو ہے نا، بس پہلے یہ اشارہ سمجھیں جو مولا کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اس نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ معرفت نفس یعنی سورج کا علم، چاند کا علم، زمین کا، آسمان، جتنی بھی قسمیں پیچھے اٹھائی، بتانا یہ تھا کہ ان سب علوم سے بڑا علم معرفت نفس ہے۔ یعنی سورج کے علم سے تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا، زمین کے علم سے اللہ کو نہیں پہچان سکتا، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اصل میں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں پہلے، یہ مجرد حقیقت ہے۔ نفس جو ہے نا یہ مجرد حقیقت ہے، یہ مادی نہیں ہے۔ مادہ جو ہے نا اس کا حجم ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، مادہ ٹوٹتا پھوٹتا ہے، جڑتا ہے، اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے، لیکن نفس جو ہے یہ مجرد ہے، اس میں مادے کی کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ پہلا جو سوال ہے، پہلا قضیہ جو ہے یہ آپ نے حل کرنا ہے۔ جسم جو ہے یہ جو میرا مادی جسم ہے، اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے نا، میں بچپنے سے لڑکپن میں آیا، جوانی میں آیا، بڑھاپے میں آیا، تغیر ہر وقت۔ اچھا چلو وہ جو دو ٹرمیں ہیں وہ میں استعمال کر ہی دوں، ٹائم اینڈ سپیس کی۔ بھائی جو چیز وقت میں، زمان میں ہوتی ہے اور مکان میں ہوتی ہے اس میں تغیر ہوتا ہے۔ جو بھی چیز زمان میں ہوگی اور مکان میں ہوگی اس میں تغیر ہوگا، یعنی اس کو ثبات نہیں ہے۔ یہ اقبال نے کہا تھا نا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو جو چیز زمان و مکان میں ہوتی ہے اس میں تغیر ہوتا ہے، وہ بدلتی ہے، ٹوٹتی ہے۔ وقت لمحہ لمحہ بکھرتا رہتا ہے اور مکان ذرہ ذرہ ٹوٹتا رہتا ہے۔ جتنا جی چاہے عالی شان مکان بنا لیں،
اب دیکھیے یہ میری زندگی چونکہ ظرف زمان میں ہے، بس یہ ایک میں نے جملہ کہنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی مظروف ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ کہیں بھی نہیں ٹوٹتا، یہ جو اصول ہے نا یہ کسی جگہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی مظروف ہوگا۔ یہ نفس انسانی کی، اچھا یہ پیدا اسی جسم میں ہوتا ہے۔ نفس جو ہے نا یہ مجرد حقیقت ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، مادہ نہیں ہے یہ، لیکن پیدا اسی جسم میں ہوتا ہے، لیکن باقی رہنے کے لیے اس جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جن کے عرس منائے جاتے ہیں نا، ان کا نفس باقی رہنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ نفس جو ہے یہ ایک مجرد حقیقت ہے، اس میں مادے کی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی مظروف ہوگا۔ اور اگر اپنے نفس کو پہچاننا ہو، یہ دونوں آیتیں آپ ذہن میں رکھیں، میں نے چند اشارے کر کے آگے گزر جانا۔ ایک وہ جنہوں نے نفس کو پاکیزہ رکھا، ایک وہ جنہوں نے نفس کو گندا کر کے برباد کر لیا۔ اب کیسے پتا چلے کہ میرا نفس پاکیزہ ہے؟ قاعدہ یہی ہے، جیسا ظرف ہوگا ویسا مظروف ہوگا۔ اگر خیال گندے آ رہے ہیں تو سمجھ لے نفس گندا ہے۔ کیا کہنے، استغفار کر، توبہ کر، اس پاکیزہ ہستی سے مدد مانگ، مولا میرا نفس پاکیزہ کر دے۔ اگر خیالات اچھے آ رہے ہیں تو سجدہ شکر ادا کر، اللہ نے تیرا نفس پاکیزہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، یہ معرفت ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی فرمایا ہے کہ اس سے معنی کیا ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں گے تو اللہ کی معرفت ملے گی۔ بے شک بے شک۔ اچھا اس کو ایک اور زاویے سے دیکھ لیں، ایک اور اینگل اس کا میں عرض کر دوں۔ اگر نفس میں خیال آ رہا ہے محبت رسول کا، اگر خیال آ رہا ہے محبت اہل بیت کا، سبحان اللہ۔ اگر خیال آ رہا ہے محبت صحابہ کا، اولیاء کی محبت کا، تو شکر کر، تیرا نفس پاکیزہ ہے۔ اور اگر تیرے نفس میں یزید کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے تو تیرا نفس ہی گندا ہے۔ جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی مظروف ہوگا۔ یزید کے ساتھ ہمدردی، اور یہ فکر بھی نہ کیا کریں، پریشان بھی نہ ہوا کریں، وہ گندا نفس بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا نفس گندا ہے۔ فلاں نے اہل بیت کی توہین کی، فلاں نے صحابہ کی توہین کی، گندے نفس میں گندے ہی خیال آیا۔ بے شک بے شک۔ اگر کبھی خیال آئے
کہ مجھے جھوٹے کی باس بیٹھنا چاہیے، مجھے کسی مکار کے پاس بیٹھنا چاہیے، کسی بے نمازی اور ظالم کے پاس بیٹھنا چاہیے، تو فکر کر اپنے نفس کی۔ اور یہ کلیہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ فرمائیں کہ میرا اقبال جو ہے یہ میرا خلیفہ ہے، اور نفس کہے کہ حضرت صاحب سے فیصلہ غلط ہو گیا، تو وہ اپنے گندے نفس کی بات کر رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ تو جو چیز زمان و مکان میں رہے گی ظاہر ہے وہ ٹوٹتی پھوٹتی رہے گی، تغیر ہے اس میں ثبات نہیں ہے۔ اس قضیے کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک جنرل اصول آپ کو قاعدہ جو بتایا ہے، اس میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ جب بھی یہ حضرت صاحب قبلہ سے بھی جب سوال ہوتا تھا کہ گندے خیالات آتے ہیں، میں علامہ امیر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا، ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ اس علم کی کوئی ضرورت نہیں کہ بچہ علم حاصل کر کے کہے کہ باپ نے فیصلے غلط کیے۔ منیت کو نہ سمجھا، یزید کی ہمدردی کیوں پیدا ہوئی؟ پیغمبر کی زبان مبارک سے حسین منی نہیں سنا تھا، اگر سنا تو یقین نہیں کیا۔ علی منی نہیں سنا، فاطمہ تو بذات منی نہیں سنا۔ کیا نبی کے جسم کا کوئی ٹکڑا خطا والا ہو سکتا ہے؟ یہ اس بد کردار شخص نے کیسے سیدۃ النساء کو خطا کار کہہ دیا؟ منیت کا، یہ گندے نفس کی بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے جانا تھا، جنہوں نے مانا تھا، اللہ غنی۔ ایک جنازے پہ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے کپڑا اتار کے حسین کے جوتے صاف کر رہے تھے۔ امام حسین اپنے پاؤں مبارک پیچھے کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسین میں نے جو فضیلت اپنے آقا سے سنی ہے، اگر ان لوگوں کو علم ہو جائے تو یہ تجھے زمین پہ پھرنے دیں۔ عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اہل بیت اطہار، سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے عرض اور ایک ہوتا ہے جوہر۔ پتہ نہیں یہ حوزہ علمیہ میں ایسی ظاہر ہے بحثیں ہوتی ہیں۔ عرض وہ ہوتا ہے جو کسی کے سہارے کھڑا ہو، کیا بات، اور جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بالذات ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلا یہ پلر ہے سامنے، چلو میں یہ سادہ مثال دے دوں۔ اس پلر کے اوپر سفیدی ہوئی ہے، رنگ ہوا ہے۔ یہ جو رنگ ہے نا، سفید رنگ ہوا ہے، یہ عرض ہے، چونکہ یہ پلر کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ اتر بھی جائے تو پلر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی دیوار کے اوپر جو رنگ ہے، رنگ جو ہے یہ عرض ہے، اور دیوار جوہر ہے۔
دیوار قائم بالذات ہے، رنگ اس کے سہارے کھڑا ہے۔ بے شک بے شک، دنیا کا اصول یہی تھا واہ واہ واہ، کہ عرض جوہر کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، بر میرے اللہ نے معرفت نفس میں یہ قانون ہی بدل دیا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے تم میرے لیے کوئی کام کر، کوئی کام بھی کر، میں اس میں سے جوہر پیدا کروں گا۔ سبحان اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، عرض میں سے جوہر۔ جب انسان اپنے نفس کے اندر اس کیفیت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ نفس لامتناہی ہے تو خالق کتنا لامتناہی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو سمجھتا ہے کہ تو ایک جرثومہ ہے چھوٹا سا؟ مولا کائنات نے فرمایا تھا تیرے اندر ایک جہان اکبر اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، نعت خوانی ہوئی، قوالی ہوگی، یہ سب کچھ عرض ہے، یہ سب کچھ عرض ہے۔ کیوں؟ میری تقریر زمان میں ہے، وقت ختم ہوگا تقریر ختم ہو جائے گی۔ نماز زمان میں ہے نا، وقت ختم ہوا ظہر کا، نماز ختم ہو گئی، روزے کا وقت ختم ہوا، روزہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں اس کے بعد کوئی اثر تو باقی رہ جائے گا، کچھ میرے نفس میں، کچھ آپ کے نفس میں، بھائی کچھ باقی رہ جائے گا نا، ہاں جی انشاءاللہ، کچھ میرے نفس میں باقی رہ جائے گا، کچھ آپ کے نفس میں باقی رہ جائے گا، تقریر ختم ہو جائے گی۔ یہ ظرف زمان میں جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا، لیکن اس کا اثر باقی رہ جائے گا۔ اچھا مجھے کئی دفعہ جب لوگ محبت میں یہ بات کہتے بھی ہیں کہ دیکھیے اور لوگ بھی قرآن سناتے ہیں تو آپ جب قرآن سناتے ہیں تو دل پہ اثر کرتا ہے، تو میں ان سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میں لفظ ادا کر سکتا ہوں، اس میں اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہ اثر کیا ہے؟ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ جوہر ہے تقریر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریر ختم ہو گئی، جوہر باقی رہا۔ اب وہ خالق کائنات ہے، اس نے عرض میں سے جوہر پیدا کر دیا۔ دنیا میں عرض جوہر کے سہارے کھڑا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں عرض آ جائے تو جوہر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو میں نے بنایا تھا وہ تو ختم ہو گیا، جو جملہ میں نے کہہ دیا وہ نابود ہو گیا، جو ابھی کہنا ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ بس یہی سلسلہ ہے، لیکن جو باقی رہے گی چیز وہ جوہر ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد کچھ باقی بچا؟ بھائی روزے کے بعد کچھ باقی بچا؟ نہیں، وہ وقت کے ساتھ، لیکن جو باقی بچا ہے جسے آپ ثواب کہتے ہیں، کیفیت کہتے ہیں، اجر کہتے ہیں، وہ نماز کا جوہر ہے۔ وہ اللہ نے رکھا کہاں؟ نفس کے اندر رکھا۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیے میں ایک جملہ کہوں گا تو آپ کے دل پہ اثر تو ہوگا، دوسری مرتبہ آپ تقریر سنیں گے تو وہ اثر تھوڑا سا گہرا ہو جائے گا، پھر تیسری دفعہ سنیں گے تو وہ اور گہرا ہوگا۔ یہ ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے، یاد دہانی اسی لیے، اذان بھی بار بار اسی لیے، تلاوت بھی بار بار اسی لیے۔ یہ جو بار بار کسی چیز کا ذکر کرنے سے اثر گہرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ واہ 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 واہ، سبحان
کسی بھی نفس کا ملکہ. اہل دانش ان کے ہاں یہ ایک مہارت ہے کسی علم کی، لیکن اہل بینش اس کو ملک کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کے بعد اللہ نے تیرا اجر رکھا ہے، روزے کے بعد اجر رکھا ہے، یہ تقریر کے بعد اجر رکھا ہے، نعت کے بعد اجر رکھا ہے، تلاوت کے بعد اجر رکھا ہے، اس سے ملک پیدا ہوتے ہیں، فرشتے پیدا ہوتے ہیں. تیری نماز ختم ہو گئی، جو اس نے بنایا تھا وہ جوہر ہے، وہ باقی رہے گا. سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاءاللہ. بس ایک مثال دوں گا تو آپ کا فاصلہ جلدی طے ہو جائے گا. آپ وضو کے لیے بیٹھے، پانی کو دیکھ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس پانی کو تو نے پاک بنایا تاکہ اس سے ہم اپنی نجاست کو دور کر لیں. کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، رکا و شکرکا و حسن عبادتک، یا اللہ اس زبان کو شکر کرنے والی، ذکر کرنے والی، حسن عبادت والی بنا. ناک میں پانی ڈالا، مولا اس کو جہنم کی بدبو سے محفوظ فرما. اپنے چہرے پہ پانی ڈالا، اللہم تبیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. مولا اس دن میرے چہرے کو روشن رکھنا جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، بہت سے روشن ہوں گے. دایاں ہاتھ دھویا، اللہم آتنی بکتابی سبنی حسابا یسیرا. یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا. لا توتنی کتابی بشمالی، یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا. میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں. سر کا مسح کیا، اللہ کے عرش کا سایہ مانگا، پاؤں دھوئے، پل صراط پہ ثابت قدمی مانگی، پھر کلمہ پڑھ کے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اب وضو کے ہر قطرے سے اس نے ایک فرشتہ بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی یہ تمہارے نفس کی بات کر رہا ہوں، نفس رسول کی بات نہیں کر رہا. سبحان اللہ. میں علی کے نفس کی بات نہیں کر رہا، میں فاطمہ کے نفس کی بات نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کے نفس کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو تمہارے نفس کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نور قبلہ عالم، زندہ باد، راستہ نال یار ننگل شریف. زندہ باد. ماشاءاللہ. اب جب انسان کو اس بات کا علم ہو کہ وہ اس طریقے سے وضو کرے تو اس کے وضو کے قطرے سے ملک پیدا ہوتے ہیں. وہ قیامت تک تیرے لیے استغفار کریں، تیرے لیے دعا مانگیں. تیرا عرض ختم ہو کے قبر میں چلا گیا، جو اس نے باقی رکھا تھا وہ باقی رہا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تیرا وضو ختم ہو گیا نا، عرض سے جوہر بناتا ہے. اگر تیرے نفس سے یہ ملک پیدا ہوتے ہیں تو اگر فاطمہ کے در پہ فرشتے چکی پیسنے آ جائیں تو پھر کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اگر حسنین کا جھولا جھلانے فرشتے آ جائیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ وہ تو ظاہرہ منیت کے درجے میں ہے. یہاں تو میرے صابر پیا سرکار نے فرمایا تھا امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا. ایسے ہی ہے. کیا نفس انسانی ہے.
یہ سب کچھ جب تک قول ہے محفوظ نہیں رہتا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. لکھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قول محفوظ ہو جائے. قول محفوظ ہو جائے. اب یہ کلمہ مشیت سے جو وہ جوہر پیدا کرتا ہے تیرے نفس پہ تحریر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے قد افلح من زکاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نفس کو موت نہیں آتی. بے شک بے شک. یہ ہے موت قبل الموت. وہ جو شاید کسی موقع پہ میں نے کہا تھا نا کل نفس ذائقۃ الموت. اب کہیں گے کہ یہاں تو یہ ہے کہ ہر نفس کو موت آنی. ہاں بھی یہ سوال تو اٹھے گا. تو یہ جو وہ دو باتیں میں نے آپ سے شاید پہلے عرض کی ہوں، وہاں تو اللہ نے صاف صاف یہ جواب دے دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تیرا شعور اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے. وہاں پہ اللہ نے اس شعور کی ہی نفی کری. فرمایا تیرا شعور ہی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے. اور ایک بات میں نے اور بھی آپ سے عرض کی تھی جو ہمارے اساتذہ نے ہم کو سمجھایا تھا. وہ کہتے تھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس چھوٹی سی مثال ہے. یہاں سے ابھی کوئی تبرک اقبال صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے مٹھائی کا، تو جس کا ذائقہ چکھا جاتا ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے یا چکھنے والا ختم ہوتا ہے؟ چیز ختم ہوتی ہے. کیا بات کیا بات سبحان اللہ. چیز ختم ہوتی ہے. بھائی جس کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتی ہے. بے شک بے شک. اس لیے کہا ان کو مردہ نہ کہو، سمجھ نہ آئے تو تیری عقل کا قصور ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ عرض سے جوہر بناتا ہے، وہ خالق کائنات ہے. بے شک بے شک. اور جوہر قائم بذات ہوتا ہے، وہ زمان و مکان کا محتاج ہی نہیں ہوتا. ورنہ جو چیز زمان و مکان میں آئے گی اس میں تو تغیر ہوگا، تبدل ہوگا، اس میں گراوٹ بھی ہوگی، وہ بکھرتا جائے گا. یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے جب کلمہ مشیت سے نفس پر اثرات کیفیات جو ہیں یہ لکھی جاتی ہیں. بات ذرا مشکل ہو گئی پتہ نہیں ہوں. بہرحال میں یہ بات کسی نتیجے پہ پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں، کھانا کھلانا، نعت پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ ہمارے قوال بھائی بھی بیٹھے ہیں. اگر نفس میں خیال یہ آئے کہ ہم نے 1000 کی دفتری میں 800 دینا ہے تو وہ نفس ہی گندا ہوگا. بھائی یزید قرآن پڑھے گا تو قرآن اس پہ لعنت کرے گا. ہاں یزید شمر قرآن پڑھے گا تو قرآن اس پہ لعنت کرے گا، اس کو رحمت نہیں مل سکتی. قاعدہ وہی ہے، جیسا ظرف ہے ویسا ہی مظروف ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. قاعدہ وہی ہے. اگر گندے خیال آتے ہیں تو پھر آیہ تطہیر کی تلاوت کر لیا کر، ان کے صدقے تجھے طہارت مل جائے. کوئی کام تو ہو جو اللہ کے لیے بھی کیا جائے، کوئی ذکر تو ہو جو اللہ کے لیے بھی کیا جائے. ہر عرض کا جوہر نہیں ہوتا.
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے، عبداللہ بن ابی کھڑا ہو جاتا تھا، لوگوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات غلط ہے؟ صحیح ہے نا، نبی پاک اللہ کے سچے رسول، ان کی اتباع کرو، ان کا کہنا مانو، ان سے محبت کرو۔ اور اللہ فرماتا تھا یہ بکواس کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اذا جاءک المنافق قالوا نشہد انک لرسول، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ میں نے کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں باپ کی محبت نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں باپ کی محبت ہوگی وہ اپنے بہن بھائیوں سے برا سلوک نہیں کر سکتا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ فاطمہ کو خطا والی کہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ ابو بکر کو برا کہے گا، وہ سلمان فارسی کو برا کہے گا۔ اصل میں بات یہی ہے، وہ جو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہی تھی، یہ اور بات کہ تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ اور بات تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں سید ابرار سے تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی سے محبت ہو اور آپ صحابہ کی توہین کریں یا اہل بیت کی توہین کریں، نبی کے غلاموں کی توہین کریں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا نفس، اس سے جو جوہر پیدا ہوتا ہے، یہ تو ابھی میں نے وضو بتایا ہے آپ کا، اس سے بننے والے ملک قیامت تک تمہارے لیے استغفار کریں، دعا کریں۔ یہ لامتناہی نفس اس نے بنا دیا۔ آج تو چلو میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا معنی اب آپ ظاہر ہے بہت وسیع کرتے ہیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو عربوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امریکہ بھی ہے، جاپان بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ہندوستان کو، چائنا کو اور افریقہ کو جانتے تھے، اس سے زیادہ وہ نہیں جانتے تھے۔ اور تفسیر ابن عباس میں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس وقت پتہ اس کا معنی کیا کیا جاتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام انسانوں کا پالنے والا ہے، اس لیے کہ ہر انسان ایک عالم ہے۔ ہر انسان ایک عالم ہے، ایک جہان ہے، اور جہان اکبر ہے۔ کیسے اس نے سمندروں کو چیرا، ایک ذرے کو چیر کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آسمانوں پہ کمندیں ڈالیں۔ یہ انسان کے اندر کا ایک جہان ہے۔ بھائی دیکھیے، جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، علم کے ساتھ وابستگی رکھیں، جہالت سے نہیں۔ اور اگر کبھی علم گستاخ بنائے تو اس علم سے جہالت بہتر ہے۔ بے شک بے شک۔ بے علمی سے بد علمی بری چیز ہے۔ بد علمی سے بہتر ہے کہ انسان بے علم رہے۔ کوئی ضرورت نہیں اس علم کی جس میں آپ کو نہ رسول اللہ کی حد کا پتہ ہو، نہ اہل بیت کی حد کا، نہ صحابہ کا، نہ اولیاء امت کا، نہ والدین کا، نہ بڑوں کا۔
اللہ غنی. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، بس یہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تقریر ہے، نعت ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اس سے مقصود کیا ہے؟ کون سا جوہر ہے جو ہمیں چاہیے؟ سبحان اللہ. یہ تو سارے عرض ہے نا، ان سے ایک جوہر چاہیے، اس جوہر کا نام ابدیت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اگر نماز ابدیت سکھائے، روزہ ابدیت سکھائے، تلاوت کے بعد بندگی کا ذوق پیدا ہو، سبحان اللہ. قوالی کے بعد پتا چلے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، واہ واہ واہ. تلاوت کے بعد پتا چلے میں کسی کا بندہ ہوں، یہ جوہر ہے سب سے بڑا. جس کو ابدیت کا جوہر مل گیا، بس میں نے 2 مثالیں دینی ہیں اور پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ابدیت کا جوہر، بھائی دیکھیے، سجدے تو سارے لوگ کرتے، لیکن ابدیت کا، بھائی جو سجدہ آپ کے اندر تکبر پیدا کرے، وہ میں نے شاید کسی موقع پہ یہ بات کہی تھی کہ نماز کس لیے ہے؟ تاکہ تیرا تکبر ختم ہو جائے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی نماز کا بنیادی مقصد ہی تیرا تکبر ختم کرنا ہے. شروع کہاں سے ہوئی؟ تکبیر تحریمہ سے. اب اللہ اکبر کافی نہیں تھا، بھائی زبان سے کہہ جو دیا کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. اس کے بعد یہ ہاتھ کھڑے کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ہاتھ ایسے بلند کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہاں سے تکبر توڑنا تھا. سبحان اللہ. یہ ہاتھ کھڑے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں بے بس ہو گیا ہوں. او بھائی دیکھیے، آپ بھی حکومتوں کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر کرتے ہیں، بڑے بڑے مجرم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں. تو یہاں عاجزی سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں بے بس بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. بے بسی اور عاجزی لے کے آیا ہوں. اور اس کا رکعت کا اختتام سجدے پہ ہوا تھا. یہ میرے جسم کا سب سے اعلیٰ مقام، یہ جو پیشانی ہے یہ زمین پہ رکھ دی. کیوں؟ مولا کریم میں نے اپنی ساری عزتیں، ساری فکر، ساری سوچ تیری بارگاہ میں جھکا دی. ابتدا بھی بے بسی سے اور انتہا بھی بے بسی پہ، تاکہ تیرا تکبر ٹوٹ جائے. اور اگر سجدے کے بعد بھی تکبر نہ ٹوٹے، بس جو جملہ کہنے لگا ہوں، اگر نماز کے بعد، سجدے کے بعد بھی تکبر نہ ٹوٹے، تو پھر تکبر کیا بھی اس نے تھا جس نے سب سے زیادہ سجدے کیے تھے. جس نے سب سے زیادہ سجدے کیے تھے اس نے ہی تکبر کیا تھا. اللہ وہ نماز، وہ اب دیکھیے اس نے سجدے تو کیے لیکن جوہر پیدا نہیں ہوا. کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ. جو بات آپ کو بتانے لگا تھا، نماز کا جوہر ابدیت ہے، ذکر کا جوہر ابدیت ہے. بس 3 جملے یہ یاد رکھنا. اگر آپ مقام ولا چاہتے ہیں تو ولا وفا کے بغیر نہیں ملتی. بے شک بے شک بے شک. وفا اطاعت کا تقاضا کرتی ہے.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وفا اطاعت طلب کرتی ہے وفا کہتی ہے اگر اطاعت نہیں ہے تو وفا نہیں ہے یہ کیسے ہو جائے کہ آقا کوئی حکم دے تو بندہ کہے نہیں فیصلہ ہی غلط ہو گیا وفا اطاعت کو طلب کرتی ہے واہ 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 اور اطاعت عبادیت کو کہتے ہیں بندگی کو کہتے ہیں کیا بات کیا بات وفادار بس یہ جملے ہی ہیں تفصیل نہیں ہے وہ کہے کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے یہاں خاموش رہنا ہے تو پھر وہاں خاموش رہنا ہے وہ کہے تلوار اٹھانی ہے تو اٹھانی ہے مکی زندگی میں نہیں اٹھانی تو نہیں اٹھانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکی زندگی میں بڑا ظلم ہوا ہے وفا اطاعت مانگتی ہے طلب کرتی ہے نہیں اگر وہ کہے خاموشی سے سر کٹانا ہے تو اعلان کر کے بھی نہیں کٹانا بڑا جی چاہے میں اونچی آواز میں اعلان کروں دم گھٹ رہا ہے اطاعت کہتی ہے نہیں اگر خاموشی کا حکم ہے تو خاموش رہ سبحان اللہ اور اس گھٹن کے بعد وہ جو جوہر پیدا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندگی ہم نے کرنی ہے بندگی تو اس کے مصطفیٰ بندے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اس کے مصطفیٰ بندے بندگی اس کے مرتضی بندے کرتے ہیں بندگی اس کے مجتبی بندے کرتے ہیں بندگی اس کے ابراہیم اور اسماعیل کرتے ہیں بندگی عیسیٰ اور موسیٰ کرتے ہیں تمہیں تو کہا گیا ہے کہ ہمارے ان بندوں کی اطاعت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں کب بندگی کے لیے کہا گیا تھا تمہیں تو کہا گیا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تمہیں کیا پتا بندگی کیا ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ نے میرے اس نفس کے اندر جوہر پیدا کرنے کے لیے اپنے نوری بندوں کو اس خاک پر بھیج دیا وہ نوری بندے اس لیے آئے تھے کہ یہ خاک نور آشنا ہو جائے اور وائے تمہاری عقل پہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم وہاں سے نور حاصل کرتے تم نے کہا کہ وہ ہم جیسے ہیں تم ان کو اپنے جیسا کہنے لگے انہوں نے تو قربانی دی تھی وہ اپنا وہ والا گھر نور والا چھوڑ کے خاکیوں میں آئے تھے ان کی اطاعت کا حکم ہے ان کی فرما برداری کا حکم ہے سبحان اللہ اور اطاعت وفا کے بغیر نہیں ہوتی بے شک جتنا حکم ہے اتنا ہی کام ہوگا نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں تو 2 ہی ہوں گے بے شک بے شک تیسرا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے اس کو کرنا ہے نا سجدہ سبحان ربی الاعلی ہی کہنا ہے نا منہ پہ مار دے گا تمہارے وہ سجدے اس لیے اس کے محبوب کی اطاعت نہیں ہے کسی عالم کی کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے صراط الذین انعمت علیہم میں یہی تھا کہ تم بندگی کو جانتے ہی نہیں بندگی کیا ہے یہ مولانا انور علی شاہ صاحب کشمیری یہ دیوبند مدرسے کے چیف رہے ہیں صدر مدرس رہے ہیں تو فیض الباری میں بخاری شریف کی شرح جب انہوں نے لکھی تو ایک واقعہ لکھا
کہتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو ایک بندے نے پوچھا حضور فتح ہوگی شکست ہوگی؟ فرمایا شکست ہوگی۔ ہیں؟ میں نے اس لیے کہا کہیں کو غلط مفہوم نہ لے لینا، ہمیں تو بندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بندگی ہوتی کیا، اس لیے ہمیں اطاعت کا حکم ہے۔ تم میرے نوری بندوں کی اطاعت کرو، ان سے وفادار رہو۔ بندگی وہ کرتے ہیں۔ ہاں، کسی کی جرت ہے جو پہلے نبی کی رسالت کی گواہی دے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے بندگی کی گواہی دو پھر رسالت کی گواہی دو۔ بندگی اس کے مصطفیٰ بندے کرتے ہیں۔ کب کہا تھا کہ معراج رسول کو کروائی ہے، معراج نبی کو کروائی ہے، معراج خاتم النبیین کو کروائی ہے؟ نہیں، یہ بندگی معراج پہ پہنچاتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، واہ واہ واہ، کب کہا تھا اس نے؟ سبحان اللہ۔ حضور کیا شکست ہوگی؟ اب آپ بندگی کر سکتے ہیں؟ پتا ہو کہ ہمیں شکست ہوگی تو آپ جاتے ہیں؟ آپ تو کبھی بھی نہیں جاتے۔ لیکن وہ بندے ہیں اللہ کے، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس نے کہا شاید مذاق کیا، میرا ایمان دیکھنا تھا کہ بھلا میں کیا کہتا ہوں۔ ویسے ہی ہوا، بہت نقصان ہوا، شہادتیں ہوئیں۔ واپسی پہ اس بندے نے پوچھا مولا اگر پتا تھا شکست ہونی ہے تو ہم بندے مروانے آئے تھے، نقصان کروانے آئے تھے؟ مولا نے ایک بڑا جملہ کہا، اور مولا کائنات ہی کہہ سکتے ہیں۔ میں امیر صاحب ایک جلسے میں تھا تو وہاں آج کل شاہ صاحب اسٹیج سیکٹریاں نے بڑی پیڑی عادت ہے، یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، یہ نا آج کل بڑی ایک ٹرم چلی ہوئی ہے، صحابہ در والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، تو پیغمبر کو نہیں جانتا؟ پیغمبر نے اپنے در کا نام علی رکھا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ او کمینے انسان، تجھے پتہ نہیں نبی کے در کا نام علی ہے؟ کیا جہالت ہے! یہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ نبی کے در کا نام علی ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اس نے کہا حضور نقصان کروانے آئے تھے؟ جب پتا تھا شکست ہونی ہے تو کیوں آئے؟ مولا نے فرمایا یہ علم اللہ نے تجھے تو نہیں دیا؟ سبحان اللہ۔ بندگی سمجھ میں آ جائے، بندگی اس کے مرتضی بندے کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ بندگی ہے۔ پتہ ہو بستر مصطفیٰ پہ موت آنی ہے لیکن بندگی کے لیے وہاں لیٹ جاتے ہیں۔ کہا یہ علم اللہ نے تجھے تو نہیں دیا؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں دیا۔ فرمایا جو اس کی بندگی کے راستے میں حائل ہو اسے وہ یہ علم دیتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ذرا کا چھوٹا سا نقصان ہو گیا تو بس بات ختم ہو گئی؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا پتا بندگی کیا ہے، تم ان کی اطاعت کر لو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے وفادار بن جاؤ، جہاں روکیں رک جاؤ، جہاں بولنے کا حکم دے وہاں بولو، حکم کی اطاعت کرو۔
یہ اس کے دیکھیے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہاں کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی، کر رہے ہیں، کرتے ہیں، یبایعون، در حقیقت انہوں نے اللہ کی بیعت کی، گویا نہیں ہے. کاف تشبیہ کا بھی استعمال نہیں کیا، نہ تمثیل ہے نہ تشبیہ ہے، نہ تمثیل ہے نہ تشبیہ ہے. الذین یبایعونک کانما نہیں، ہاں کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بندے کو پریشانی ہو جائے ہیں کہ ٹھیک ہے تشبیہ دے دی، نہ در حقیقت اس نے اللہ کی بیعت کی. اب بھی اگر کوئی شک ہے تو ید اللہ فوق ایدی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ان کی اطاعت کرو، یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کی، یہ اللہ کے بندے ہیں. بس دو کمانوں کا فاصلہ ہے، دو کمانوں کا ہی فاصلہ ہے. پتہ ہے وہ دو کمانے کون سی؟ ایک خالق کی اور ایک معبود کی. خالق مخلوق نہیں بن سکتا، معبود عبد نہیں بن سکتا. باقی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، باقی اس نے ہر نعمت تمام کر دی. اس لیے فرمایا صرف یہ دو کمانے درمیان میں رہ گئی ہیں. بلا فصل کتنے قریب ہیں رسول اللہ اللہ کے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، میں نے بلا فصل شاہ صاحب اس لیے کہا ہے کہ اگر یہاں تک بات ہوتی تو میں یہ سمجھتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کی. نہیں نہیں نہیں، فرمایا او ادنا، کوئی فاصلہ چھوڑا نہیں ہے. فرمایا یہ ہیں میرے بندے، تم نے بندگی کرنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اطاعت کی توفیق دی، ان کی فرما برداری کی توفیق دی. میں ظاہر ہے بڑے بڑے آستانوں پہ جاتا ہوں اور ہماری یہ مثال دی جاتی ہے. میں نے کہا ہمارے حضرت صاحب قبلہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیٹا 6.5 ڈیرے تھے، نہ ایک کو صاحبزادہ ادھر بیٹھا ہو، ایک ادھر بیٹھا ہو، ایک ادھر بیٹھا ہے. میں نے کہا جب تک میری زندگی ہے حضور یہاں یہ کام نہیں ہوگا. اطاعت کریں، فرما برداری کریں. جی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، جی چاہتا ہے اعلان کرنے کا، لیکن حکم یہ ہے کہ وفا اطاعت طلب کرتی ہے. وہ کون سا غلام ہے جو کہے کہ میں وفا بھی کرتا ہوں اور اطاعت نہیں کرتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ نفس انسانی جس کی قسم کھائی اور بنانے والے کی قسم کھائی. اب وہ جو بات میں نے کی تھی کہ وہ نفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب یہ دونوں چیزیں عطا کی. فرمایا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، دونوں چیزیں بتا دی، تقوی بھی فجور بھی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بس کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو پاکیزہ کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو گندہ کر لیا. یہ ذکر اس لیے ہے کہ نفس پاکیزہ ہو جائے اور نجات ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.